دلائل بے شمار ہیں اس چیز کے، لیکن میں جو ایک بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، کیسے سمجھیں؟ کچھ لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے کہ جب تک 12-14 علوم آپ کو یاد نہیں، آپ نہیں پڑھ لیتے، آپ کو قرآن نہیں آئے گا، اس لیے قرآن کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، قرآن فہمی کی آپ کوشش بھی نہ کریں، جستجو بھی نہ کریں، ہمت بھی نہ کریں۔ قرآن کو اتنا مشکل کر دیا، اور حدیثوں کو یہ کہہ کر کہ حدیثوں میں بڑا اختلاف ہے، ہمیں کیا پتا صحیح حدیث کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، حسن کون سی ہے، ہمیں حدیثوں کے اندر بھی بڑے اختلافات نظر آتے ہیں، لہذا نہ وہ قرآن کی طرف جاتے ہیں نہ حدیثوں کی طرف جاتے ہیں۔ میں یہاں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو پرکھنے کا ایک معیار مقرر کیا کہ اگر قرآن کے ذریعے سے تم حق پر نہیں پہنچ سکتے، اگر حدیثیں سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر تمہیں حق سمجھ نہیں آ رہا، قرآن و حدیث سمجھ کر، سن کر یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ فرقہ کون سا ہے، فرقہ واریت کیا ہے، فرقہ ناجیہ کون سا ہے، طائفہ منصورہ کون سا ہے، تو پھر اس حدیث کو سامنے رکھ کر خود کھلی نظروں سے دیکھ لو کہ اس حدیث کا مصداق کون لوگ ہیں۔ ایک عام فہم سی حدیث ہے، صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اور حدیث کے راوی ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ معروف حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک گروہ رہے گا، ایک گروہ ہوگا، طائفۃ من امتی، ایک گروہ رہے گا، شروع سے لے کر آخر تک گروہ رہے گا۔ وہ گروہ کیا ہوگا؟ آگے آپ نے اس کی نشانیاں بیان فرما دی، وہ نشانیاں دیکھ لیں آپ۔ ان نشانیوں کا مصداق کون سا گروہ ہے جو رہے گا؟ کیسے رہے گا؟ نمبر 1 فرمایا قائمتاً بامر اللہ، وہ گروہ رہے گا اللہ کے امر کے ساتھ، اللہ کے امر کے ساتھ وہ گروہ قائم رہے گا۔ کوئی صدی ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی علاقہ ہو، وہ گروہ موجود رہے گا، اور اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے پاس اللہ کا امر ہوگا، قائمتاً بامر اللہ، اللہ کے امر کے ساتھ قائم ہوگا۔ اللہ کا امر کیا ہے؟ اللہ کا امر قرآن ہے، اللہ کا امر قرآن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، معروف حدیث، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، امرین تثنیہ کا صیغہ ہے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان 2 امرین کے ساتھ تمہارا تمسک مضبوط رہے گا۔ یہ 2 امرین کون ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ یہاں طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا گروہ، جنت میں جانے والا گروہ، اس کی پہلی نشانی بیان فرما رہے ہیں قائمتاً بامر اللہ، اللہ کے امر، اللہ کے حکم، قرآن کے ساتھ وہ گروہ کون؟ آج دیکھ لیں قرآن کس کے پاس، کون ہے جو عام سادہ فہم انداز میں قرآن سمجھا رہا ہے، جس کی دعوت قرآن ہے، جو کہتا ہے آؤ قرآن پڑھو۔ ابھی آپ نے اعلان سنا یہاں اسی مسجد کے اندر خواتین کے لیے قرآن کی کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون سا گروہ ہے جو قرآن مجید کو لوگوں کے لیے آسان کر رہا ہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے کہ 14-15 علوم آپ پہلے سیکھیں تو پھر قرآن سمجھیں گے؟ نہیں، آپ پہلے مدارس میں جا کر پڑھیں گے پھر قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن مجید کو انہوں نے مشکل نہیں بنایا۔ یہ کون سا گروہ ہے جن کی مسجد مسجد کے اندر، محلے محلے کے اندر، گلی گلی کے اندر، گھر گھر کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سیکھا اور سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ کون سا گروہ ہے؟ اہل الحدیث الحمدللہ قائمتاً بامر اللہ، اللہ کے امر کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ وہ گروہ قائم رہے گا۔ ان کا اوڑھنا بچھوڑنا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوگی قرآن مجید۔